ورحمۃ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، آج جو ذکر کرنے ہم یہاں جمع ہیں، 17 رمضان المبارک جنگ بدر کا بھی واقعہ پیش آیا، برکات سے ہم مستفیض ہو جائیں. جنگ بدر آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے، اور کفر اور اسلام کے درمیان سب سے پہلی ٹکر جنگ بدر کے واقعے کی شکل میں پیش آئی. آپ نے بارہا اپنے علماء سے سنا کہ جنگ بدر وہ ایسی عظیم جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور حدیث پاک میں ان کا ذکر موجود ہے کہ 313 افراد موجود تھے جنگ بدر کے واقعے میں. 313 افراد جنگ میں شامل تھے، اور ادھر مشرکین مکہ کی طرف 1000 لوگ موجود تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو 2 سال کے بعد یہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے انصار صحابہ بھی جمع ہیں اور مہاجرین صحابہ بھی جمع ہیں. مہاجرین صحابہ آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے مکے چھوڑ کر، اپنا وطن مکہ چھوڑ کر مدینے تشریف لائے، اسے مہاجرین صحابہ کہتے ہیں، اور انصار صحابہ جو مدینے کے ہی رہنے والے تھے اسے انصار صحابہ کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دونوں اصحاب موجود ہیں، ایک طرف انصار صحابہ، دوسری طرف مہاجرین صحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ ہم مدینے میں رہ کر جنگ کریں یا ہم مدینے کے باہر چل کر جنگ کریں؟ اے صحابہ تم بتاؤ تمہاری کیا مشورہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے کہ ہم مدینے میں رہ کر جنگ کریں یا مدینے کے باہر جا کر جنگ کریں؟ تو انصار صحابہ میں سے ایک صحابی رسول اٹھے اور ارشاد فرمایا اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. یا رسول اللہ، انصار صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ جہاں کہیں چاہیں ہم وہاں چلنے کے لیے تیار ہیں. اے اللہ کے رسول، ہم تو آپ کے آگے سے، ہم آپ کے پیچھے سے، ہم آپ کے دائیں اور بائیں سے لڑنے والے لوگ ہیں. یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں جہاں کہیں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. انصار صحابہ میں سے تائید مل گئی تھی، لیکن مہاجرین صحابہ میں سے ابھی کوئی نہ اٹھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مہاجرین صحابہ بھی کچھ مشورہ دیں. تو مہاجرین صحابہ بھی کچھ مشورہ سامنے پیش کرے. رسول پاک نے پھر پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو مہاجرین صحابہ میں سے ایک صحابی رسول اٹھے اور کہا، ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لو امرتنا الرخیز البحر الا اخذناها. مہاجرین صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ آپ ان مشرکین مکہ سے ہم سے جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر میں کود جائیں، یا رسول اللہ آپ کے حکم پر ہم سمندر میں کود پڑیں گے. اے اللہ کے رسول آپ کہیں کہ ہم ان پہاڑوں سے ٹکرا جائیں، یا رسول اللہ یہ مکے کے لوگ کیا ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو ہم ان پہاڑوں سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ بس آپ کا ایک اشارہ، آپ کی مرضی کافی ہے، حضور آپ جہاں کہیں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ جذبہ دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ہم مدینے سے باہر چلیں گے اور مقام بدر پر جا کر جنگ کریں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جانثار اصحاب 313، کسی کے پاس نہ تلوار موجود تھی. مورخین نے لکھا ہے کہ 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں. جو کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا اور کسی کا اوپر کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی. کچھ صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس تلواریں نہیں ہیں، اے اللہ کے رسول وہ کیسے جنگ کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو درختوں کی ٹہنی توڑ کر ان صحابی کی دے دی. آپ اندازہ کریں کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ تلوار کے مقابل درختوں کی ٹہنی سے کوئی کیسے لڑے گا، لیکن صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ہمیں درختوں کی ٹہنی توڑ کر دی ہے تو یہ تلوار پر ضرور بھاری پڑنے والی ہے. تمام صحابہ نے درختوں کی ٹہنی لی
اور اسی کو تلوار بنا کر مقام بدر کی طرف نکلنے لگے۔ یہودیوں نے دیکھا تو ہنسنے لگے، یار ادھر 1000 لوگ ہیں اور تم 313 افراد اور یہ درختوں کی ٹہنی کیسے لڑو گے؟ ادھر تو تلواروں کی بارش ہوگی، تیر کی بارش ہوگی، تم ان کے سامنے تلوار کے سامنے کس بلبوتے پر لڑو گے؟ کیسے اس لکڑی سے لڑو گے؟ تمہارے پاس کون سا بلبوتا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول آگے چل رہے تھے تو صحابہ نے جواب دیا، نہ تیہو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملے والے پر، ہمیں نہ تلوار پر بھروسہ ہے نہ تیر پر بھروسہ ہے، بس ہمیں اپنے رسول پر بھروسہ ہے۔ یہ چاہیں گے تو کائنات پلٹ جائے گی، یہ چاہیں گے تو کفار مشرکین تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ رسول پاک مقام بدر پر تشریف فرما ہوئے مقام بدر پر پہنچے اور اللہ کے رسول نے ریتیلی زمین پر پڑاؤ کیا، اور مشرکین بھی ادھر سے نکل چکے تھے، انہوں نے سخت جمی ہوئی زمین پر پڑاؤ کیا تھا۔ اللہ کی سب سے پہلی مدد یہ آئی کہ بہت زیادہ بارش ہوئی، بہت زیادہ بے پناہ بارش ہوئی، کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے جو ریتیلی زمین پر پڑاؤ کیا تھا وہ ریتیلی زمین جم گئی، اور ادھر جو مشرکین مکہ نے جمی ہوئی زمین پر پڑاؤ کیا تھا وہ پھسلن اس پر ہو گئی، وہ سارے لوگ پھسلنے لگے۔ اب رات کا وقت قریب آیا، ادھر ناچ گانا شروع ہونے، مشرکین مکہ کی طرف ناچ گانا شروع ہوا، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام بدر پر حاضر ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ وہاں ایک مسجد بھی تشریف ہے، ایک مسجد بھی وہاں موجود ہے جس کا نام مسجد عریش ہے۔ رسول پاک اسی مسجد میں تشریف فرما ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں حاضر ہیں، اور ایسی دعا کر رہے ہیں کہ صبح قیامت تک ایسی دعا کرنے والا کوئی موجود نہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعا کے ہاتھ اٹھے ہیں اور کہہ رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ الاصابہ لم تعبد اللہ ابدا، او کما قال۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے، مولا تیرا نام لینے والے، تجھے رب کہنے والے یہی 313 ہیں، اگر یہ بھی ہلاک ہو گئے، یہ بھی مر گئے تو پھر قبح قیامت تک تجھے رب کہنے والا بھی کوئی نہ بچے گا، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا روتے کہ دیکھا نہیں جاتا تھا، میں بار بار اللہ کے رسول سے کہتا، حضور اللہ کی مدد آئے گی، آپ نہ روئیں، حضور اللہ کی مدد آئے گی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں بار بار اللہ کے رسول سے یہی کہہ رہا تھا، لیکن رسول پاک کی زبان پر یہی دعا تھی، اور زارو قطار روتے، حتیٰ کہ وہ آنسو رسول پاک کی چادر مبارک پر اتنے آتے کہ وہ چادر بھی آپ کے آنسوؤں سے تر بتر ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول دعائیں کرتے، مولا تیرا نام لیوا یہی 313 ہے، اگر یہ بھی نہ بچے تو پھر یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اے اللہ مدد فرما۔ اللہ کے رسول روتے جاتے اور دعائیں کرتے جاتے، میں کہتا یا رسول اللہ بس کریں حضور، نہ روئیں، اللہ ضرور مدد فرمائے گا، کہ اچانک رسول پاک روتے روتے اچانک مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا، یا ابا بکر ابشر، یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، ھذا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام اللہ کی مدد لے کر زمین پر حاضر ہو گئے ہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو مارنے جاتے اس سے پہلے ہی اس کی گردن کٹ کر زمین میں گر جاتی، اس سے پہلے ہی اس کی گردن کٹ کر زمین میں گر جاتی، اور آوازیں آتی، اقدم یا خیزوم، اقدم یا خیزوم۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسی آواز ہے؟ اقدم یہ خیزوم ہے، خیزوم آگے بڑھو، آخر یہ کیسی آواز ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ یہ حضرت جبریل کے گھوڑے کی آواز ہے، کہ اللہ حضرت جبریل گھوڑے سے کہتے ہیں خیزوم آگے بڑھو، اور تم جب کسی کو قتل کرنے جاتے اس سے پہلے ہی فرشتے تلوار سے اس کی گردن کاٹ کے رکھ دیتے۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ اور آگے چلتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ میں مشغول تھا کہ اچانک 2 چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے، معوذ اور معاذ جس کا نام تھا۔ انہوں نے مجھے ایک طرف سے چیٹی کاٹی اور کہا، چچا جان مجھے بتائیں ابو جہل کون ہے، مجھے بتائیں ابو جہل کون ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، بچوں کیوں پریشان کرتے ہو، دیکھو تیر و تلوار چل رہے ہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ کہ ادھر سے ایک بچے نے مجھے چیٹی کاٹی، اے چچا جان بتائیں ابو جہل کون ہے۔ ارشاد فرمایا عبد الرحمن ابن عوف نے، اے بچوں تم کیا کرو گے جان کر ابو جہل کون ہے؟ ان بچوں نے کہا، سنا ہے ہمارے رسول کو گالیاں دیتا ہے، ہم چاہے مر جائیں گے لیکن آج اس کو مار کر رہیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اتنے جذبہ لے کر آئے تھے، میں نے کہا وہ دیکھو میدان میں لمبا چوڑا قد کا وہ شخص نظر آ رہا ہے، وہی ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے، ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، اور دوڑے دوڑے ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل کو اتنا تلوار سے زخمی کیا کہ ابو جہل زمین پر گر گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ ابو جہل لمبا قد کا اور لمبا چوڑا کہ جس کو جلدی کوئی قتل نہ کر پایا، لیکن عشق مصطفیٰ کا جذبہ اور محبت رسول کا وہ جام ایسا ان کے سینوں میں بھرا ہوا تھا، ایسا جذبہ تھا کہ دو چھوٹے بچوں نے ابو جہل جیسے بلند قامت کو بھی نیچے گرا کر رکھ دیا اور اس کو بھی مات دے دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ اتنے میں ایک صحابی زخمی ہو گئے بہت زیادہ، جنگ کی حالت میں بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ وہ اپنا جسم اپنے باڈی گھسیٹ کر اللہ کے رسول کے قدموں میں لا رہے ہیں، اپنے جسم کو اللہ کے رسول کے بارگاہ مصطفیٰ میں لا رہے ہیں، اور وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ اب میرا آخری وقت ہے، میری جان نکلے تو حضور کے قدموں میں نکلے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ تو پھر ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا بھی موت کا وقت ہو تو اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ یہ شان ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی، یہ عظیم مدد تھی اللہ کی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کے اوپر اور صحابہ کرام پر نازل فرمائی کہ 313 افراد نے مل کر 1000 کفار کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ اور اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔